انگریز تاجر بن کے آیا تھا ہندوستان کے اندر اور اس نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا. تقریباً 100 سال تک ہندوستان کے اوپر انگریز کی حکومت رہی اور اس 100 سال کے اندر اس نے اہل ایمان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اس نے حکومت چھینی تھی مسلمانوں سے، ہندوؤں سے نہیں چھینی تھی، سکھوں سے نہیں چھینی تھی، اس لیے ان سے اسے خطرہ بھی کوئی نہیں تھا. اور وہ تو پہلی محکوم تھے، پہلے مسلمانوں کے محکوم تھے، اب انگریز کے محکوم ہیں، انہیں بھی کوئی پریشانی نہیں تھی. اب انگریز سمجھتا تھا کہ اگر مسلمان دوبارہ اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کر لیتا ہے تو پھر میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو انگریز نے مسلمانوں کو کمزور کیا، مختلف انداز کے اندر مسلمانوں کی جائیدادیں چھین لی اور مسلمانوں کے بچے ذبح کر دیے، جو کاریگر تھے ان کے انگوٹھے کٹوا دیے، اور جو علماء حق تھے ان کو اس نے شہید کرا دیا. انگریز کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ علامہ فضل خیر آبادی نے دیا. یہ 1857 کی جنگ آزادی آپ پڑھیں تو جب انگریز کے خلاف فتویٰ دیا گیا تو اس وقت مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا گیا. علماء کو کالے پانیوں کی سزا دی گئی، جزیرہ انڈمان میں بھیجا گیا اور علماء کو پھانسی گھاٹ پہ لٹکایا گیا. لیکن علماء حق پھر بھی سولی کے پھندے کے اوپر بھی محمد عربی کے نعرے لگاتے رہے. علامہ کفایت علی کافی جب آپ کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو وہ شخص کہتا ہے کہ جس نے پھانسی دی کہ جوں جوں پھانسی کا پھندا قریب آ رہا تھا تو علامہ صاحب کے چہرے کی سرخیاں بڑھتی جا رہی تھی. اور اس وقت بھی آپ کے لبوں پہ یہ شعر تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھتے ہوئے علماء نے اپنی جانیں قربان کی اور اس تحریک کو دبنے نہیں دیا. لیکن حکومت انگریز کی تھی تو تحریک کو کمزور تو کر دیا گیا لیکن ختم نہیں ہوئی تھی. مختلف انداز کے اندر یہ تحریک آگے بڑھتی گئی. پھر علامہ اقبال علیہ رحمہ کو اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت دی، پہلے علامہ اقبال علیہ رحمہ دو قومی نظریے کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ ہندوستان کی بات ہی کرتے تھے. آج بھی جو انڈیا کے اندر قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے وہ اقبال کا لکھا ہوا ہے. اس کے اندر علامہ کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کی یہ ہے گلستان ہمارا. اس وقت ہندوستان کی بات کرتے ہیں. پھر انہوں نے مجدد پاک کے مکتوبات پڑھے اور ان کی سوچ تبدیل ہوئی تو وہی اقبال جو پہلے ہندوستان کی بات کرتا تھا 1905 کے اندر علامہ اقبال کا ذہن بدلتا ہے تو علامہ اقبال بولتے ہیں کہ میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام میں جہاں ہمارا، چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. اب اقبال افاقی پیغام پہنچانے لگا کہ جو بھی حضور کا غلام ہے، چاہے وہ ہند کا ہے، سندھ کا ہے، وہ عراق کا ہے، عرب کا ہے، وہ ہمارا بھائی لگتا ہے اور مسلمان سارے کے سارے ایک ہیں. اور وہ لوگ جو اقبال کے پہلے دوست تھے انہوں نے تانا بھی دیا کہ پہلے تو ہندوستان کی بات کرتا تھا اب حجاز کی بولی بول رہا ہے. علامہ اقبال نے اس کو بھی نظم کیا کہ میرے دوستوں نے کہا کہ ہندی ہوئے پہ ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا، ہندی ہوئے پہ ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا، اپنی محفل کا ہے رند پرانا آج نمازی بن بیٹھا. اے مطرب تیرے ترانوں میں اب اگلی سی بھی وہ بات نہیں، پیغام جنو جو لایا تھا اقبال وہ اب دنیا میں نہیں. وہ دوست کہتے اقبال بدل گیا، اس کی بولی بدل گئی، اس کی ٹون بدل گئی. تو علامہ اقبال علیہ رحمہ کی سوچ جب بدلتی ہے تو پھر علامہ اقبال دو قومی نظریے کی بات کرتا ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح یہ بھی پہلے اگر آپ پڑھیں تو یہ ہندو مسلم اتحاد کے اکٹھے سفیر مانے جاتے تھے. ان کی سوچ کو بدلا تو علامہ اقبال نے بدلا. اللہ اکبر. اور پھر جب پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوتا ہے رات 12:01 پر یہ ریڈیو کے اوپر آواز گونجتی ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو مبارک ہو کہ ہم ریڈیو پاکستان سے بول رہے ہیں. اس وقت 1.25 کروڑ لوگ یا گھروں سے نکل چکے تھے یا نکلنے کے لیے بالکل تیار تھے. اور اس وقت جو سکھ ہندو تھے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہے تھے, مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹنا چاہ رہے تھے, اور جو بھی بچہ بوڑھا جوان ملا انہوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا. ہندوستان سے ٹرین چلتی تھی پاکستان پہنچنے کے لیے, لیکن جب پاکستان آتی تھی تو وہ ٹرین خون سے بھری ہوتی تھی اور لاشوں کے ٹکڑے اس کے اندر ہوتے تھے. جتنے بھی راستے تھے پاکستان سے ہندوستان, جو پاکستان کی طرف آتے تھے ہندوستان سے, وہ سارے راستے سڑکوں کے اوپر لاشیں بکھری ہوئی تھی, اور جتنے بھی کنویں راستے کے اندر آتے تھے وہ سارے کے سارے کنویں لاشوں سے پر تھے. ہماری ہزاروں بہنوں بچیوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنویں کے اندر چھلانگیں لگائیں. ہزاروں ماؤں بہنوں نے یہ منظر دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے لال کو کاٹ کے رکھ دیا گیا. انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ ان کی گودیوں سے بچے چھینے گئے اور کرپانوں پہ چڑھائے گئے اور پٹک کے زمین پہ مارے گئے. اور جب وہ بچے کا پیٹ پھٹتا تو ماں روتی نہیں, چیختی نہیں, چلاتی نہیں, بلکہ بولتی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ جذبے کے ساتھ وہ آگے بڑھتے گئے.